باسط شیخ صاحب بتائیے گا سر، یہ بڑا ایک ایموشنل ڈے ہے لیبر پارٹی کی ہسٹری میں، ایک نیا چینج بھی آ رہا ہے، خوش بھی ہے لوگ اور لوگ افسوس بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ سر کیر سٹارمر نے جو ہے 14 سال کا اقتدار جو تھا کنزرویٹو کا، اس کو گرا کر لیبر کی حکومت بنائی تھی. تو سر کیا کہیں گے، لیبر پارٹی یو کے میں اس وقت کیا پارلیمنٹ کی ان کی سپیچ کے بعد کیا دیکھ رہی ہے؟ السلام علیکم وسیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، بہت ہی ایک ایموشنل ڈے تھا کیر سٹارمر کے لیے. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ، ایک پرائم منسٹر، ایک بندے نے ساری ایک اس کی پولیٹیکل کیپٹل ہوتی ہے، اس نے اتنا عرصہ لگا کے اتنی ہائی پوزیشن پہ، ہائیسٹ پوزیشن ان پولیٹکس میں وہ پہنچا، اور آگے پھر اس کی پالیسیز یا اس کی بیانات کی وجہ سے مطلب کہ جو پبلک اوپینینز اتنی چینج ہوئی، اتنی نیگیٹو میں گئی، ہماری سیٹس بھی لوز ہوئیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو تھا، بہت سارے ہمارے ممبرز وہ پارٹی چھوڑ کے جانے لگے. یہ آئی تھنک ایک اچھا ایک ایگزامپل ہے کہ وہ ایسے جا رہا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری پالیسی غلط تھی، اس کی کچھ غلط بیانات کی وجہ سے، اس کی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم اس کی ہر مطلب کہ ڈیسیجن کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط تھا. اس نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے. فوراً اس نے پالیسی جو تھی ہماری، اس میں بہت اچھا اس نے کام کیا. ایران کی وار میں اس نے انٹروین نہیں کیا، اس نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے. امریکہ کے خلاف اس نے کافی اسٹرانگ سٹینس لیا. مگر انفارچونیٹلی اس کی جو انیشل اسٹیٹمنٹس تھی غزہ فلسطین کی جو وار تھی اس کے اوپر، وہ شیک آف نہیں کر سکا. وہ اس کی ایک ریپوٹیشن بن چکی تھی، اور ایک قسم کا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پبلک اوپینین بن چکی تھی اس کے خلاف، ایسی کہ وہ جو بھی کرتا تھا وہ اس کے اگینسٹ ہی جاتی تھی انفارچونیٹلی. مگر ہی ون دی الیکشن. ایک بہت ہمارے لیے ایک مطلب کہ خوشی کا موقع تھا کہ جب اس نے 14 ایئرز آف ٹوری جو ہے رولنگ، جو ان کی گورنمنٹ تھی، اس کے خلاف وہ کھڑا ہوا. اس نے ایک تحریک چلائی اور ہمارے ریکارڈ نمبر مطلب کہ ایم پیز جیتے، اور بہت اچھا مطلب کہ رزلٹ کیا. پبلک نے بہت سپورٹ کیا اور پبلک نے بہت ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر. میرے خیال سے جو لیٹ ڈاؤن یہ ہوا کہ پبلک نے جو ہم نے مینیفیسٹو میں اور جو ہم نے پرومسز کیے تھے، زیادہ تر ہماری فوکس انٹرنیشنل پالیسیز کی طرف رہا. جیسے آج ڈیوڈ لامیج اور ڈیپٹی پرائم منسٹر، اس نے بھی کہا کہ کیر سٹارمر کا جو ٹینیئر ہے وہ فورن پالیسی پہ آپ یاد رکھیں گے. مگر انفارچونیٹلی کیونکہ ہماری اپنی کنٹری کے اندر اتنی ایشوز ہو رہی تھی، کاسٹ آف لیونگ، ہاؤسنگ ایشوز، بہت سارے ہمارے انٹرنل ایشوز، ڈومیسٹک ایشوز تھے جو اس پہ وہ نہیں کام کر سکا ایز مچ ایز ہی وانٹڈ ٹو. تو اس وجہ سے بہت ساری اس کی جتنی اپوزیشن وہ بلڈ ہو چکی تھی. سو آئی تھنک کہ ایک ٹائم آ جاتا ہے، یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ ٹائم ٹو گو، اینڈ آئی تھنک ہی از گوئنگ گریسفلی. اور یہ کہ ابھی ہمارا ایک وہ ہم تو obviously we're happy کہ ہمارے دوبارہ ایک بہت اچھا ایک ہمارا پرائم منسٹر ریپلیس کرے گا ان کو. اور اینڈی برنم as you know he's a proven deliverer. اس نے ہماری کمیونٹیز کے لیے بھی بہت کام کیا، اور he's a very very strong. لیکن سیاست میں آپ کو پتہ ہے اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہے، کبھی عروج کبھی زوال. لیکن انہوں نے آج بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جذباتی انداز میں کہا کہ آج میرا پولیٹیکل جرنی ہے اس کا اینڈ ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے کولیگز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اسی طرح سے کام کریں گے. اور جو ٹارچ انہوں نے کہا جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ٹارچ میں نے اٹھائی ہے اور یہ ٹارچ میں نے آگے پاس کرنی ہے. اور آج انہوں نے کہا کہ جو وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ میں ٹارچ آگے پاس کر رہا ہوں. جو چیلنجز آپ کے سامنے تھے اس میں امیگریشن، معیشت، فارن پالیسی اور دیگر ایسے کاسٹ آف لیونگ کے کرائسس تھے جو کہ پہلے 2 سال میں لیبر پارٹی کو 14 سال کے بعد جو ہے وہ حکومت تقریباً ملی تھی 2010 کے بعد. تو 14 ایئرز آپ اپوزیشن میں رہے، اور اپوزیشن میں رہنے کے بعد اب آپ کو یہ موقع ملا. سر کیر سٹارمر 2 سال رہے، اب اینڈی برنم آ رہے ہیں. تو سر چیلنجز جو ہیں وہ اب سر کیر سٹارمر کے دور کے، میں نے نہیں خیال کہ وہ اب چیلنجز جو ہیں راتوں رات ختم ہو جائیں گے. اینڈی برنم کو بھی اس سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت ہے، امیگریشن ہے، کافی بڑا چیلنج ہے یہاں پر امیگریشن کا خاص طور پر، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
جی دیکھیں امیگریشن کا مسئلہ تو آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ صرف یو کے کی پرابلم نہیں، یہ پورے یورپ کی پرابلم ہے. امیگریشن جو ہے وہ بہت مطلب کہ ان کنٹرول امیگریشن جو انلیگل امیگریشن ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ نیسسریلی یہ نہیں کہ ہم امیگریشن کے خلاف ہیں، ہم انلیگل امیگریشن کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں جو بینیفیشریز ہیں وہ جو بندے بوٹس پہ لے کے آتے ہیں اور جو ٹریفکرز ہوتے ہیں اور جو انلیگل ٹریڈ میں ہیں وہ پروفٹ کرتے ہیں اس سے آن دا کاسٹ آف مطلب کہ جو فیملیز جن کو وہ لے کے آتے ہیں. تو اس چیز کو وہ روکنا چاہتے ہیں. دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ ہماری بہت ساری جو ابھی ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں، ہمارے کاسٹ آف لیونگ ایشو جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، بہت بڑا پرابلم ہے ہماری کمیونٹیز کے لیے اور ہماری کنٹری کے لیے. اور اینڈی برنم جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ گریٹر مانچسٹر میئر تھا، اس نے بہت ساری اس وقت پالیسیز اس نے بھی انٹروڈیوس کی ہیں اور اس نے ایک بہت اچھا ایک اقدام کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پاور لنڈن سے لے کے مطلب کہ نارتھ میں پاور لے کے آؤں گا. اس نے نمبر 10 نارتھ کا اس نے اناؤنس کیا کہ لیبر پارٹی کی کہ مطلب پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے آپ اسینشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس نارتھ میں بھی ہوگا تاکہ پاور ڈیوالو کر سکیں. کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی ایشوز ہوتے ہیں، جو آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ پہلے لندن جاتی ہیں، نمبر 10 میں جاتی ہیں، وہاں سے پھر ٹریکل ہو کے واپس آتی ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں. مگر یہ کہ اگر نارتھ میں ہمارا ایک بیس ہوگا تو جو نارتھ کی ایشوز ہیں وہ نارتھ میں ہی ڈیل ہو جائیں گی، وہ ساؤتھ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس یہ بہت ایک اچھا مطلب کہ ایک اس کی پالیسی ہے. اور دوسرا یہ کہ اینڈی برنم ایسا بندہ ہے کہ وہ ہر بندے کو لے کے چلتا ہے ساتھ. وہ ایک اس کو ایک میسج معلوم ہے، اس نے آن دا اسٹریٹ ایک کام کیا ہے. کیئر اسٹارمر obviously he is a very seasoned politician، مگر اس سے پہلے یہ بریگزٹ سیکرٹری تھے اور بریگزٹ سیکرٹری میں انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل فورن کام کیا ہے فورن پالیسی پہ. تو اس لیے ان کا فوکس زیادہ تر فورن پالیسی پہ رہا، ڈومیسٹک پالیسی اس میں سفر ہوئی تھوڑی سی. whereas اینڈی برنم اس کا اپوزٹ ہے، وہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یو کے فرسٹ پالیسی جو ہے نا وہ رکھیں گے اور اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یو کے جو ایشوز ہیں جیسے انرجی ہے، آپ کی جو ہے واٹر ہے، یہ یوٹیلیٹیز ہیں ہماری، وہ ان ہاؤس لینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. تو بہت سارے انہوں نے اقدام ایسے کرنے ہیں تاکہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے کنٹرول میں آ جائیں تاکہ ہم ان کی کاسٹ کنٹرول کر سکیں اور کاسٹ آف لیونگ کنٹرول ہو سکے اوور آل. اچھا بس صاحب یہ تو مہنگائی کا مسئلہ ہو گیا. یہ اس کے بعد آپ نے امیگریشن پر بھی بات کی. اب جو فارن جو معاملات ہیں، جس طرح سر کیر اسٹارمر نے سٹینڈ لیا تھا جب امریکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، جب جنگ مسلط کی گئی ایران پر، تو سر کیر اسٹارمر سٹینڈ کر گئے کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. اب ایران کی جنگ اب تھمی نہیں ہے، ابھی اسی طرح فارن پالیسی آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر بریگزٹ کا معاملہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ لیبر پارٹی کے ایم پیز چاہتے ہیں کہ وہ واپس یورپ کے ساتھ مل جائیں تاکہ جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو اکٹھے مل کے ٹیکل کریں، امیگریشن بھی اور دوسرے بھی. تو سر یہ کیا پھر چیلنج جو ہیں، کیسے جو آنے والی آپ حکومت دیکھ رہے ہیں، جو نئی کیبنٹ بھی بنے گی تو یقیناً فارن پالیسی پر بھی نظر ثانی کی جائے گی، اور جس طرح اینڈی برنم کا ویژن ہے کہ وہ یو کے اندر مزید بہتری کے لیے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں. جی دیکھیں کیئر اسٹارمر نے جو سٹینس لیا ایران وار میں، وہ صرف یو کے کی پالیسی نہیں تھی، وہ پورے یورپ کی پالیسی ہے. اگر آپ دیکھیں اسپین نے بھی بہت اسٹرانگ سٹینس لیا، ادر لارج یورپین کنٹریز نے ایک سٹینس لیا کہ نہیں، ہم اس وار میں نہیں ڈریگ ہوں گے کیونکہ ون وی کانٹ افورڈ اور دوسری ہماری وار نہیں ہے یہ. اور یہ ایک بہت ایک مطلب کہ یونٹی دکھائی کہ اسٹارمر نے ہمارے جو یورپین نیبرز ہیں ان کے ساتھ، اور ایک یو کے کا انہوں نے سٹینس شو کیا کہ یو کے جو ہے وہ مطلب کہ بلائنڈلی جو ہم نے پریویسلی اپنی مسٹیکس کی تھی عراق وار میں، وہ ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. تو ایک بہت اچھا یہ ایک انہوں نے ایگزامپل سیٹ کیا تھا. اور کیئر اسٹارمر جو ہے وہ یہ انہوں نے ایک قسم کا سیٹ کر دیا، ایک مطلب کہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ ہم فورن کانفلکٹس میں اس طرح انوالو نہیں ہوں گے. اور جو ہمارے اینڈی برنم ہیں وہ obviously he is against war. وہ انہوں نے already اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پالسٹائن، ہمارا جو میسج پالسٹائن غازہ کی وار پہ تھا، اسٹریٹ ہوئے تو انہوں نے افسوس بھی کیا، اس پہ اپالوجائز بھی کیا، اور انہوں نے اس کو اون کیا کہ ہمارا میسج جو تھا وہ غلط تھا. اور مطلب کہ اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کیا کہ میں اس کو ریکٹیفائی کروں گا اور میری یہ پرائیورٹی ہوگی کہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا پرائرٹی تو ہوگی. اب یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینڈی برنم 20 جولائی تک جو ہے وہ پاور میں آ جائیں گے اور کیر اسٹارمر جو ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے. لیکن اب جو پاور میں آنے کے بعد ریفارم کی طرف سے بھی کافی جو ہے وہ پریشر ہے، فار رائٹس کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، جس میں
انہوں نے کہا کہ جی اینڈی برنم جو ہے 1.3 بلین گریٹر مانچسٹر ڈیٹ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بات فار رائٹ اور اپنا اور اسپیشلی ریفارم کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی اینڈی برنم بھی جو ہے وہ شاید وہ مشکل ہوگا ان کے لیے. جنرل الیکشن جو ہے وہ کچھ ایم پیز ان کے کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے. تو آخر میں آپ بتائیے گا کیا آپ کس طرح سے برٹن کو, گریٹ برٹن کو آپ دیکھ رہے ہیں اینڈی برنم کی قیادت میں؟ دیکھیں, ریفارم کا تھریٹ بہت ریئل تھریٹ ہے, کیونکہ جتنا وہ انسائٹ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹیز کے اندر ڈویژن, اتنا کوئی بھی اور نہیں کر رہا. اور انہوں نے مطلب کہ آج بھی کاؤنسل میٹنگ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ان کے کلیئر ڈویژن پالیسیز ہیں کہ مطلب کہ جو ہمارے امیگریشن ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, ہمارے جو ہاؤسز ہیں پرائیورٹی میں کسی بھی ایشین یا نان وائٹ کو نہیں دینا چاہیے. تو ان کی بہت ڈیوائسو پالیسیز ہیں اس مسئلے میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی وہ کہنے میں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1.1 بلین پاؤنڈ وہ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, مگر جو انہوں نے سکسیس شو کی ہے, جو بی نیٹ ورک کا سکسیس ہے, جو ریکارڈ ہاؤس بلڈنگ گریٹر مانچسٹر میں ہوئی ہے, جو اکانومی گریٹر مانچسٹر کی بڑی ہے. ابھی مانچسٹر کو آپ دیکھ لیں کہ ون آف دا بگیسٹ سٹیز ان دا کنٹری, اور کتنی انویسٹمنٹ مانچسٹر کے اندر آ رہی ہے.